الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش اور پیدائش کے بعد 4 سال تک کے واقعات آپ نے کل سماعت کیے. چوتھے سال جو واقعہ اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا اور جس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو لا کر کے آمینہ کے گود میں تھما دیا، اور اس کے بعد 4 سال سے اللہ کے نبی اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے. 4 سال 5 سال گزرے، 2 سال آگے کے. 2 سال کے بعد 6 سال کی بات ہے کہ 6 سال کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ، اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہوا تھا. مدینے کے سفر پہ گئے تھے تو واپسی میں انتقال ہوا تھا. تو ان کی یاد میں اللہ کے نبی کی والدہ اپنے شوہر کی یاد میں جو ہے اپنے اس علاقے کو گئی اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر کے. تو 6 سال کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کی والدہ لے کر کے ساتھ جاتی ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ ان کے لونڈیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کے والد کی ایک لونڈی تھی، لونڈی مطلب غلام، نوکرانی، تو جن کا نام ام ایمن ہے. ام ایمن نامی لونڈی اللہ کے نبی کے ساتھ اس سفر پر تھی. تو اللہ کے نبی کی والدہ مدینہ گئی اور جا کر کے تقریباً 1 مہینہ وہاں رکی رہی، اور یہ اللہ کے نبی کے دادا اور ان کے اور جو رشتہ دار تھے تو ان کے درمیان میں تقریباً 1 مہینے تک مدینے میں ہی رکی رہی. 1 مہینے کے بعد واپس ہوئی. اللہ کے نبی ساتھ میں تھے اور آمینہ بھی ساتھ میں تھی. مدینے سے جب نکلے تو ابتدا میں ہی بیمار ہوئی، اور چونکہ سفر شروع کر دیے تھے تو سفر کو جاری رکھا، لیکن وہ بیماری طبیعت میں اس قدر زیادہ بگاڑ آیا کہ ٹھیک نہیں ہو سکی، بلکہ انتقال بھی ہوا. مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جگہ ہے مقام ابوا کے نام سے، ابوا. تو اس جگہ پر اللہ کے نبی کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور وہیں ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے. اس وقت چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی لونڈی، ان کے والد کی لونڈی، والدہ کی لونڈی تھی ام ایمن، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو ساتھ لایا مکے، اور مکے میں عبد المطلب کے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا کہ یہ اب آپ کی امانت میں رہے گا. تو ہوا یہ کہ 6 سال میں اللہ کے نبی کی والدہ کا بھی انتقال ہوا. تو آپ کے والدین کے بارے میں بات ہم کو یاد رہے کہ آپ کے والد بچپن میں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گئے، اور آپ یتیم پیدا ہوئے، اور ماں 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتی ہے. ماں کے بعد اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے ہیں. چونکہ ماں اور باپ دونوں کا سایہ بھی اللہ کے نبی پر نہیں تھا، تو اس وجہ سے کافی لگاؤ سے پالا عبد المطلب نے، دادا نے. چونکہ سردار تھے مکے کے اور بڑے آدمی ہیں، بڑا پن تھا ان کا، تو اس حساب سے اللہ کے نبی کو بہت ساتھ رکھتے تھے اور بہت عزت دیتے تھے. اللہ کے نبی کس قدر چاہتے تھے، ایک واقعہ ان کی زندگی کے تعلق سے بیان کیا گیا. ایک مرتبہ عبد المطلب کے اونٹ جو ہے گم ہو گئے، نکلے تھے اور راستے میں کہیں گم ہو گئے. تو ایسے ہی ساتھ میں تھے اللہ کے نبی، تو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہیں گم ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی اکیلے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے بہت دور نکل گئے. اتنے دور نکل گئے کہ ادھر عبد المطلب کو لگا کہ بیٹا بھی گم ہو گیا ہے بچہ. تو اس وقت عربی زبان میں وہ چند شاعری لکھتے ہیں، درد سے چند شاعری عربی زبان میں بولتے ہیں
रब्बी रुद्द इलैया राकिबी मुहम्मदा, ऐसे अरबी अशार हैं उनके। माना यह है कि ऐ अल्लाह मेरे सवार मोहम्मद को वापस लौटा दे, इस बुढ़ापे में मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद को मुझसे छीन के आजमाइश में ना डाल। ऐसे चंद अशार अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अल्लाह के नबी गुम नहीं हुए थे, बस ढूंढते ढूंढते दूर निकल गए थे। और थोड़ी देर बाद अल्लाह के नबी ऊँटों के साथ वापस आते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब तब कसम खा लेते हैं कि आइंदा कभी आपको किसी भी काम के लिए अलग नहीं भेजेंगे। अपने साथ रखना और फिर मकाम इज़्ज़त देना बहुत बड़ी बात थी। अब्दुल मुत्तलिब चूँकि मक्के के सरदारों में से हैं, तो काबतुल्लाह के पास उनके बैठने की एक जगह थी, मसनद, जहाँ वो बैठते थे। वो जगह पर उनके अलावा कोई और नहीं बैठता था। वो जगह का ख्याल करते हुए, होता है ना कि आदमी की कोई ख़ास जगह है ऑफिस में या किसी भी जगह पर, वही बैठते हैं, दूसरा कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता। दूसरा तो खैर दूसरा है, खुद उनके बेटे भी वो जगह पर नहीं जाते थे अब्दुल मुत्तलिब की। लेकिन अल्लाह के नबी कभी वो जगह पर जाके बैठते तो उनके जो दूसरे बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी औलाद, अल्लाह के नबी को खींच लेते थे। तो उठाने की कोशिश करते थे तो अब्दुल मुत्तलिब बोलते कि नहीं, बखुदा मेरे इस बच्चे की शान बहुत निराली है, इसे यहीं रहने दो, और फिर अपने साथ अपने बाजू में बिठाया करते थे। तो लोग ये देखकर हैरान होते कि खुद उनके अपने बेटों को वो जगह पर नहीं बिठाते, लेकिन अल्लाह के नबी को उस जगह पर बिठाते थे। तो ये एक 2 साला ज़िंदगी है, यानी 6 साल की उम्र में वालिदा इंतकाल होती हैं, फिर 6 साल से लेकर 8 साल, ये 2 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार देते हैं और बहुत इज्जत के साथ पालते हैं, रखते हैं। और लेकिन ज़्यादा देर इनका साया भी नहीं रहा। तकरीबन 8 साल 2 महीने की उम्र जब अल्लाह के नबी की पहुँचती है तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल हो जाते हैं। इंतकाल के वक्त अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने बेटे अबू तालिब को नसीहत करते हैं कि इनको साथ में रखना। तो अल्लाह के नबी की परवरिश की जिम्मेदारी अबू तालिब को अब्दुल मुत्तलिब ने दी। और फिर अब्दुल मुत्तलिब यानी आखिरी वक्त में गोया एक वसीयत समझें, वसीयत के तौर पर उन्होंने कही। तो अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी अबू तालिब की किफ़ालत में उनकी ज़ेरे निगरानी में आए। तो 6 साल की उम्र में वालिदा इंतकाल हुई, 8 साल की उम्र में दादा इंतकाल हुए, 8 साल के बाद अबू तालिब की निगरानी में अल्लाह के नबी परवरिश पाए। और अबू तालिब का मुआमला भी वैसे ही था जैसे अब्दुल मुत्तलिब का था, यानी उन्होंने अपने बाप को देखा था कि इस बच्चे की कैसी इज्जत करते हैं, कैसे उनको मकामे तकरीम से नवाजते हैं। तो वैसा ही उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में किया और उनके ताल्लुक़ से भी वैसे ही वाक़यात हैं। और आप ख़ुद भी ऐसे मशहूर वाक़यात सुनते हैं कि अल्लाह के नबी से अबू तालिब किस दर्जे मोहब्बत करते थे, अपने साथ उनको रखना, खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि अगर यानी कभी अल्लाह के नबी घर आने देर हो गई तो ख़ुद नहीं खाते थे, जब तक अल्लाह के नबी दस्तरखान पे नहीं पहुँचते अबू तालिब खाने को हाथ भी नहीं लगाते। तो इस दर्जे की मोहब्बत अल्लाह के नबी से अबू तालिब ने की और उसी हिसाब से आपको परवरिश किया, पाला बड़ा किया। अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी से किया करते थे। तो चलिए अब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी ऐसे ही बढ़ती गई। 8 साल के बाद अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद जो थमा दिया गया अबू तालिब के हाथों, 9 साल 10 साल, तो ऐसे ही साल बढ़ते गए। अल्लाह के नबी अबू तालिब के साथ उनके और बच्चों के साथ रहने लगे, खाने लगे, पीने लगे। फिर 12 साल की उम्र में एक वाक़या पेश आता है। अल्लाह के नबी की उम्र जब 12 साल की होती है तो अबू तालिब, चूँकि मक्के के अक्सर लोग तिजारत करने वाले थे और तिजारत की गरज से बड़े बड़े दूर दूर के मुल्कों का सफ़र करते थे, तो अबू तालिब भी सफ़र का इरादा किए। चूँकि सफ़र ज़्यादा लंबा है और बड़ा है, कब आएंगे वापस नहीं पता, तो इसलिए अपने साथ मोहम्मद को भी रखा, अल्लाह के नबी को भी अपने साथ रखे। अल्लाह के नबी को लेकर के मुल्क शाम को निकले। ये पहला सफ़र था अल्लाह के नबी का बाहर मुल्क शाम का। अबू तालिब अल्लाह के नबी को लेकर के मुल्क शाम को जाना है, तो मुल्क शाम का सफ़र शुरू करते हैं। साथ में अबू तालिब के अलावा
مکے کے قریش کے اور دیگر سردار بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملک شام کو جانے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے ایک اور علاقہ آتا ہے بصرہ نام کا، تو اس جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی دیر رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو اس جگہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ بصرہ میں رکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹینٹ وغیرہ وہاں رکتے ہیں۔ تو اس علاقے میں ایک راہب تھا، راہب بولے تو سمجھیں کہ ایک چرچ کا پوپ، پادری جیسا۔ تو یہ راہب، اور ان کو اس زمانے میں راہب ہی بولتے تھے، قرآن میں بھی اس کا استعمال ہوا رہبان بول کر۔ تو یہ جیسے ہمارے پاس مسلمانوں میں دین کے پڑھے لکھے کو عالم جیسے بولتے ہیں، تو ان کے پاس راہب بولتے تھے، اور ایسے ہی الفاظ سیرت میں ملتے ہیں۔ راہب بہت بڑا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی اور آپ کے چچا قریش کے دیگر سردار وہاں پہ رکے رہے، پڑاؤ کیا، تو یہ جو راہب ہے یہ اس قافلے میں لوگوں سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آیا، اور ملتے یعنی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ تو اتنے میں جب اللہ کے نبی پر نظر پڑی تو سیدھا وہ راہب اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ ہاں تو یاد رہے، ہاں غور سے سن رہے ہیں، تو 12 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو آتے ہیں اور ہاتھ پکڑتے ہیں اللہ کے نبی کا، ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمتا للعالمین، کہتے ہیں ھذا سید العالمین کہ یہ جہانوں کا سردار بننے والا ہے، وَبَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ بہت بڑی بات تھی۔ تو قریش کے ابو طالب بھی تھے ساتھ میں، اور قریش کے دیگر سردار بھی تھے۔ پوچھا راہب سے کہ بھائی بچے کو دیکھ کر ایسی بات کیسے تم بول رہے ہو؟ تو راہب نے وہی بات کہی جو ہم نے آپ کے سامنے دوسرے درس میں، رمضان کا دوسرا جو بیان تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے سنایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تورات میں، انجیل میں، جو پچھلی آسمانی کتابوں میں جو باتیں، جو پہچان بتائی گئی کہ آخری نبی کب آنے والا ہے، کیسے ہوگا، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے بارے میں علامات، ساری اہل کتاب پڑھ چکے تھے پہلے اپنی کتابوں میں۔ اور یہ خود کیا ہے؟ راہب ہے، یعنی عیسائیوں کا بڑا پوپ ہے، عالم ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر جو نشانات پڑھی ہیں آخری نبی کے بارے میں اس حوالے سے، اور پھر اس وقت میں نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر میں نے یہ بات کہی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس راہب نے 2 باتیں بتائی۔ پہلی بات یہ بتائی اللہ کے نبی کے حوالے سے، یہ بات بولنے سے پہلے یہ بات اس نے کیوں کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ۔ پہلی وجہ راہب نے لوگوں سے یہ کہی، اللہ کے نبی کے چچا اور دوسرے سرداران قریش سے، کہ جب تم اس وادی سے، وادی یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، جب تم اس وادی سے اس بچے کو لے کر کے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کیا دیکھا؟ لم يبخ شجر ولا حجر الا خر ساجدا، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی شجر یعنی کوئی بھی درخت، کوئی بھی حجر پتھر نہیں بچا مگر یہ کہ اس نے اس کے لیے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر اس بچے کو سجدہ کیا، اور پھر کہا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں آسمانی کتابیں، تو ان کتابوں کے حوالے سے میرا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ دونوں چیزیں، درخت اور پتھر، یہ نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتی ہیں۔ تو اس نے راہب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب تم وادی سے آ رہے تھے تو اس بچے کے لیے یہ درخت اور یہ پتھر سجدہ کر رہے تھے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ اس نے کہی کہ میں نے اس بچے کے کندھے پر، پیچھے کندھے کے حصے میں یہ مہر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی تھی وہاں، خاتم النبوت کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کے پیچھے حصے میں کندھے پر جو ہے وہ مقام نبوت دیکھا ہے۔
اور یہ ہمارے حساب سے یہ آخری نبی کی پہچان ہے کہ آخری نبی کے لیے یہاں مہر نبوت ہوگا، اور وہی مہر نبوت میں نے اس بچے پر دیکھا ہے۔ تو یہ دو باتیں اس راہب نے اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب اور دوسرے سرداران کے سامنے کہی۔ تب یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں اللہ کے نبی کے چچا بھی اور آپ کے ساتھ دوسرے جو افراد تھے وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال یہ راہب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد اتنی باتیں بتانے کے بعد راہب نے لوگوں سے کہا، ابو طالب سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر یہیں رکے رہیں، میں جا کے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے نکل گئے راہب۔ واپس کھانا بنا کے واپس لانے تک اللہ کے نبی کچھ کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تو یہ راہب جو ہے پوچھتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس بچے کے ساتھ کون کون آئے ہیں اور رشتے میں کون کیا کیا لگتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ چچا ہیں، اور پھر یہ سب تعارف بتایا، پہچان بتائی۔ تو اس راہب نے اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں کہ آگے تمہارا ارادہ کیا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک سفر ہے، اور سفر کے سلسلے میں ہمارا جانا ہوا ہے ملک شام کو۔ تو راہب نے کہا کہ میری یہ نصیحت ہے تمہیں کہ اس بچے کو لے کر کے روم ایسے جو علاقے ہیں آگے، یہ علاقوں میں مت جاؤ، اس لیے کہ وہ علاقے یہودیوں کے ہیں، اور یہودی خود بھی آخری نبی کے بارے میں، اس کی پہچان کے بارے میں، علامات کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ اگر اس بچے کے بارے میں انہیں لگے گا کہ یہی وہ بچہ ہے تو پھر نہیں چھوڑیں گے، وہیں قتل کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس راہب نے یہ نصیحت کی اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو، چونکہ یہ ساری چیزیں یعنی یہ سارا معاملہ، یہ سارا مسئلہ ابو طالب نے دیکھا اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اس نے اس سے پہلے جو باتیں کہی، ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، ایسی جو اس کی باتیں تھیں، وہ کوئی نارمل آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ راہب تھا، نصرانیوں عیسائیوں کا ایک معتبر عالم تھا۔ اور اس کے بارے میں وہاں کے لوگ ابو طالب کو یہ بھی بتاتے ہیں، یہ راہب ایسا ہے کہ اس نے کبھی لوگوں کو اتنے طریقے سے بلا کے بٹھا کے کھانا کبھی کھلایا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ تمہاری اتنی جو خاطرداری ہو رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانا پانی جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ اس نے ایسی بات کہی تو ابو طالب جو ہے وہیں سے اللہ کے نبی کو ریٹرن بھیج دیا، اپنے چند غلاموں کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی کو ریٹرن بھیج دیا۔ تو ریٹرن بھیجتے ہوئے وہ جو راہب تھا اس نے اللہ کے نبی کو کچھ تحفے تحائف دیے، جیسے زیتون کا تیل وغیرہ، ایسی بعض کھانے پینے کی چیزیں اور قیمتی چیزیں بھی اس راہب نے اللہ کے نبی کو تحفے میں دی۔ یہ جو پورا واقعہ ہے راہب کا، یعنی اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ مکے سے ملک شام کو نکلتے ہیں، درمیان میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعے کو سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، اس کے علاوہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 3 میں یہ واقعہ پیش کیا ہے، جسے امام ترمذی نے حسن روایت کے ساتھ، جبکہ امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک شارح ہیں علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور پھر اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں محقق اور کبار علماء نے بھی امام حاکم کی اس روایت کی تاکید کی ہے۔ تو مطلب یہ بتانا یہ ہے، یہ جو روایتوں کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں بولنے کی ضرورت اس لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بس آپ کے سامنے قصہ اور قصے کے انداز میں بولنا ہے، بلکہ میری یہ کوشش ہے کہ جو بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے سیرت کی، واقعات کی، تو اس بارے میں حدیثیں کہاں تک ساتھ دیتی ہیں، میل کھاتی ہیں، اور حدیثوں میں اس کی دلیلیں کہاں تک مل سکتی ہیں، پوری کوشش ہے کہ یہ واقعات کو احادیث کے حوالے سے، سندوں کے حوالے سے رکھا جائے۔ تو اس حساب سے یہ پورا واقعہ اور یہ پورے واقعے کی سند کے بارے میں ایک بات رہی، یہ یقین کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات بس ایک قصوں کے انداز میں بولنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، نہیں ہے، آپ کو خود بھی یہ ماحول بنانا ہے علم کے لیے کہ آپ پیغمبروں کے، صحابہ کے واقعات جب سنتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ واقعات سنیں، کان کے مزے لیں چلے جائیں، بلکہ وہ واقعات کے بارے میں سب سے پہلے تو احادیث سندوں کے ساتھ مطالعہ کریں، اور ساتھ ہی وہ واقعات سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس پر بھی ہمارا احاطہ ہونا چاہیے۔ بہرحال
اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ تھا جو 12ویں عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. پھر اللہ کے نبی یہیں سے ریٹرن ہو جاتے ہیں، ابو طالب آپ کو واپس بھیجتے ہیں. مکہ آنے کے بعد اس کے بعد ابو طالب آپ کو یہ ساری باتیں سننے کے بعد اور اہتمام کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ پالتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کئی اور باتیں بتائی گئیں. جیسے ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور آپ نے بکریاں چرائی ہیں. جب آپ نبی بنے آگے کی زندگی میں تو یہ آپ سے سوال بھی کیا گیا تھا. چلیے یہاں تھوڑی دیر ہم رکتے ہیں. یہ جو بکریاں چرانے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بلکہ اس سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. بکریاں چرانے کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اور یہ کام کیوں لیا گیا؟ سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ نبی کا بکریاں چرانا، یہ بارے میں آپ کو پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو نبی کو بیٹھے بٹھائے آسانی کے ساتھ کھلا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کام لینا چاہا. کیوں؟ اپنی امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے، مشقت سے، تکلیف سے کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، یا بہرحال اپنے بل بوتے پہ محنت پہ جو آدمی کمائی کرتا ہے ویسی حلال کمائی انسان کے لیے اچھی ہے. یہ بتانے کے لیے پیغام دیا گیا اللہ کے نبی کے حوالے سے. دوسری بات آپ کو اس بارے میں، اللہ کے نبی کا بکریاں چرانے کے بارے میں دوسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بکریاں چرانے کے پیچھے یہ حکمت بھی رہی ہے کہ اللہ کے نبی کسی پر بوجھ نہ بنے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابو طالب کے زیر نگرانی، زیر پرورش اللہ کے نبی تھے، اور ابو طالب کے خود کے بچے تھے. ان کو پالنا، پوسنا، کھانا پانی وہ ان کی ذمہ داری تھی. تو کہیں یہ بچہ یعنی ان کا بھی بوجھ ان کے اوپر نہ پڑے، تو اس وجہ سے. اور یہ یعنی ہوتا ہے لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ یتیم بچے اگر کسی کی نگرانی میں دے دیے جائیں تو لوگ ذرے دینا تو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں اور بعد میں بس ٹک کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا ہی عام طور پر ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم بچے کے ساتھ، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشغلہ اپنایا اور بکریاں چرانا شروع کیا اور بکریاں چراتے رہے. یہ دوسری بات رہی. تیسری بہت ضروری بات اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بکریاں چرانا، یہ اس کے پیچھے آپ کو ایک ٹریننگ دی گئی. کیسی ٹریننگ؟ آگے آپ کو نبی بننا ہے اور نبی بننے کے بعد امت کو سنبھالنا ہے، اپنی قوم کو سدھارنا ہے. یہ قوم کیسی قوم ہے؟ اس میں شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی خور ہیں، سود خور ہیں، قاتل ہیں، چور ہیں، سب کچھ یعنی ہر قسم کے گناہ کرنے والے، اچھے برے سب ہر قسم کے ہیں. تو یہ سارے لوگوں کو کیسا آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ یہ جو عظیم کام ہے، نبوت کی ذمہ داری، ان کو سنبھالنا، ان کو سیدھے راستے پر لانا، ان کی رہنمائی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اس کام کی ٹریننگ کے طور پر گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ کے حوالے کیا. اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ بکریاں چراتے ہیں یا یہ کام دیکھتے ہیں، بکری کیا ہے؟ ایک ایسا جانور ہے جو دبلا پتلا کمزور، نازک بول لیجئے، نازک جانور ہے. آپ اسے مار نہیں سکتے ہیں حد سے زیادہ. بیل ہے، گدھا ہے، آپ پورا غصہ اتار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، کتنا بھی مارے وہ تھوڑی دیر بیٹھے گا پھر کام میں آئے گا. بکری ایسی ہے کہ آپ تھوڑا بھی سختی سے مارے ختم، وہیں مر گئی. تو اتنی نازک جانور ہے. تو ان کو ٹریننگ ایسی دی گئی کہ یہ جانوروں کے بارے میں سختی نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بکریوں کو یعنی گھر سے چراگاہ جو چرانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں لے کے جانا، جب چر رہے ہوں تو ان کی دیکھ بھال کرنا، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ درندوں سے، کتوں سے، ایسے جو درندے جانور ہوتے ہیں ان سے ان کو بچا کے رکھنا، پھر ان کو واپس صحیح سلامتی کے ساتھ لے کر کے آنا. اگر بیماریاں ان کو لگتی ہیں، کوئی بھی بیماری، تو ان کی صحیح دیکھ بھال کرنا. یہ سب بڑا نازک کام ہے اور بہت صبر کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ صبر کا کام ہے. جو لوگ یہ کاموں کو دیکھے ہیں تو ان کو معلوم ہے
لوگ پہلے مرغیاں پالتے تھے، اب مرغیاں بھی اس ڈر سے نہیں پالتے کہ کہاں مر جائے گی اور کیا بچت ہو جائے گی، تو لوگ یہ چھوٹا جانور پالنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس سے نازک جانور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک تربیت دی گئی کہ آگے یہ جو امت کی رہنمائی کا کام تھا یہ بڑا نازک کام تھا، اس میں گویا جو صبر کرنا ہے وہ صبر کی ایک ٹریننگ گویا بچپن میں آپ کو دی گئی، اور آپ نے بکریاں چرائی۔ آپ یہ خاص کر کے اس بارے میں آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی جو بکریاں چرائے تو اس میں واقعی میں آپ دیکھیں گے کہ بکریاں چرانے میں آدمی کو بہت صبر ہونا پڑتا ہے، اسے دھوپ، گرما کا موسم، سردی کا موسم، ٹھنڈ کا موسم، کھانا پانی، اپنی ذات سے بڑھ کے یہ جانوروں کا، یہ نازک جانوروں کا اتنا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایک بھی بکری اگر مر گئی یا بھیڑیے نے کھا لیا تو پھر بس لوگوں نے پکڑ لیا کہ میری بکری کھا گئی۔ تو ایسا یہ بہت صبر آزما کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی، حوصلے کی، برداشت کی طاقت بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کی، اور یہی بات جب آپ نبی بنتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2260 اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا اس نے بکریوں کو چرایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا كنت ارعاها على خراريط لأهل مکہ، ہاں میں نے بھی بچپن میں مکے والوں کی بکریاں چند خیرات کے بدلے میں چرائی ہیں۔ خیرات یہ اس زمانے کا سکہ بلہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بچپن میں مکے والوں کی بکریاں چند خیرات کے عوض چرائی ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچپن میں بکریاں چرائیں، جو کہ آپ کے لیے بھی ایک ذریعہ معاش تھا بچپن کی عمر میں، اور پھر اس کے پیچھے اتنی ساری حکمتیں، 3 اہم باتیں آپ کے سامنے بتائی گئیں بکریاں چرانے کے بارے میں، پیغمبروں کے اس کام کے بارے میں۔ تو جب بچپن میں آپ تھے تو آپ نے بکریاں چرائیں، اس کے بعد کچھ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوا کل کے درس میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو پیغمبر کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی ان کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔